الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. آج ہم نے دو صورتوں کی مکمل تلاوت سنی، سورۃ الحجر اور سورۃ النحل. یہ دونوں صورتیں مکہ مکرمہ میں مکی دور میں نازل ہوئیں، اور ان دونوں صورتوں کا وہی عمومی موضوع ہے جو کہ تمام مکی صورتوں کا موضوع ہوا کرتا ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے دلائل ہیں، نبوت کی صداقت اور سچائی کے دلائل ہیں، آخرت کے دلائل ہیں، اور اسی طرح سے سابقہ اقوام کے واقعات ہیں، ان سے حاصل ہونے والے اسباق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ خاص طور پر سورۃ النحل میں بہت کیا گیا. اس کے آغاز سے لے کر یہ پوری کائنات اور خاص طور پر وہ چیزیں جن پر انسان کی نظر جا سکتی ہے، ان تمام چیزوں کو بتایا گیا، سمجھایا گیا، دکھایا گیا. انسان کی سواری کی چیزیں، انسان کے کھانے پینے کی چیزیں، اور اس کے بعد پھر انسان کے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات اور کائنات کی مخلوقات کو مسخر کر رکھا ہے، ان کو بطور معجزہ بھی پیش کیا. جیسے جانوروں کا ذکر کیا، اور ان میں دودھ دینے والے جانور، اور اس میں گوبر اور خون کے درمیان سے سفید دودھ کو معجزے کے طور پر پیش کیا. شہد کی مکھی کا تذکرہ ہوا، کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جاتی ہے، پھلوں سے چوستی ہے ان کا رس، اور کیسے وہ شہد بناتی ہے. یخرج من بطونها شراب مختلف الوان، اور جو اس کے پیٹ سے وہ مواد نکلتا ہے، لیکوڈ نکلتا ہے جس کو ہم شہد کہتے ہیں، اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں. فیہ شفاء للناس. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لباس کو نعمت کے طور پر ذکر کیا، انسان کی رہائش کو نعمت کے طور پر ذکر کیا، بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا. اور اس کے ساتھ ہی ایک آیت یہ نازل فرمائی، آیت نمبر 18 سورۃ النحل میں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اتنی نعمتیں بتانے کے بعد، جتنی نعمتیں سورۃ النحل میں بتا دی گئی ہیں نا، اگر انسان کو ان میں سے کسی ایک نعمت کو لے کر اس پر تحقیق کو شروع کر دے تو اس کی اپنی عمر ہی نہیں، نسلوں کی عمر گزر جائے اور کچھ بھی اس کا اختتام اس کو دکھائی نہ دے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت، اس کے تمام پہلو، اور اس کی کس طرح سے انسان کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ نے عافیت، نعمت اور شکر کے مواقع رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے. اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں میں سے ایک بستی کی مثال دی، آیت نمبر 112 میں، وضرب اللہ مثلا كانت قرية وضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. ایک بستی کی مثال دی کہ ایک بستی تھی، ایک گاؤں تھا، ایک شہر تھا. وہ اس کے لوگوں کا حال کچھ یہ تھا کہ بڑے امن و سکون میں رہتے تھے. رزق کا معاملہ ان کا بڑا اچھا تھا. یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان. اس کے مختلف اطراف سے اس کا رزق آتا تھا، اور کھلا اور وافر رزق آتا تھا. سیکیورٹی بھی ٹھیک تھی، امن و امان بھی تھا اس شہر میں، اس بستی میں. رزق کا بھی کوئی معاملہ نہیں تھا. یعنی دو نعمتیں تھیں ان کے پاس، ایک امن کی اور ایک رزق کی فراوانی کی. یہ دو بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور یہ دونوں نعمتیں آپس میں لازم ملزوم ہیں. اور ان دونوں نعمتوں میں سے بڑی نعمت رزق نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ان میں بڑی نعمت امن اور سیکیورٹی ہے. آج جس کا ہم پوری طرح سے مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ امن کتنی بڑی نعمت ہے. خاص طور پر یہ جو عرب ممالک ہیں جو ان پر آج بیت رہی ہے، آپ ان کو تھوڑا سا ان کو ٹچ کر کے دیکھیں، ان کو پوچھ کر دیکھیں. خاص طور پر بحرین کے جو لوگ ہیں، قطر کے جو لوگ ہیں، آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ کیا کیسے گزر رہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے اس بستی کا ذکر کیا کہ ان کے پاس امن و سکون بھی تھا، اطمینان بھی تھا، رزق بھی وافر تھا. پھر کیا ہوا کہ یکسر ان کی حالت بدل گئی. حالت کیسے بدلی؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر دو طرح کے عذاب نازل کیے. ایک عذاب بھوک کا، ایک عذاب خوف کا. خوف کیا عذاب ہوتا ہے؟ خوف بھی کوئی عذاب ہے. ہاں، خوف بھی عذاب ہے، اور چھوٹا عذاب نہیں ہے، بہت بڑا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں پر لوگوں کی آزمائش کو واضح طور پر بتایا تھا کہ لوگوں کو آزمایا جائے گا، سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں آیت 155 میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ ہم تمہیں جن چیزوں کے ذریعے سے آزمائیں گے ان میں سب سے پہلے خوف کا ذکر کیا. انسان کے پاس مال کی بہتات ہو، اس کا عہدہ سٹیٹس بہت بلند ہو، صحت تندرستی کا کوئی مسئلہ نہ ہو، گھر گاڑیاں کوئی وافر ہوں، کچھ بھی مسئلہ نہ ہو، صرف کسی خوف میں مبتلا ہو کہ کوئی بندہ قتل کر دے، ڈاکوؤں کا خطرہ ہو، چوروں کا خطرہ ہو، کوئی اس کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہوں. آپ اس سے پوچھ کر دیکھیں کہ اسے زندگی کی ان ساری نعمتوں میں کوئی لطف باقی نہیں رہے گا. خوف اتنا بڑا عذاب ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خوف کا ذکر کیا.
یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بستی جو بڑی پرامن طریقے سے رہ رہی تھی، بڑا اچھا ان کا معاملہ تھا، بڑی سیکیورٹی، امن سلامتی تھی اس میں، اور رزق بھی وافر تھا، پھر کیا ہوا؟ یہ دو نعمتوں کی جگہ دو عذابوں نے لے لی، ایک عذاب تھا بھوک کا اور ایک عذاب تھا خوف کا۔ یہ بستی کون سی تھی؟ یہ مکہ کی بستی تھی۔ اس پر یہ دو عذاب دو نعمتوں کی جگہ پر کیوں آئے؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ سورۃ النحل میں آپ کبھی پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں، سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں ذکر کی ہیں، بڑی عجیب و غریب نعمتیں، ان کے بڑے عجیب و غریب پہلو ذکر کیے ہیں، ہم تو غور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، ان لوگوں نے نعمتوں کی قدر نہیں کی۔ یہ جو دو چیزیں تھیں نا، ان کے پاس امن اور سلامتی تھی اور رزق وافر آ رہا تھا، ان دونوں چیزوں کو ملا کر اگر دیکھا جائے تو ان کو کہا جاتا ہے عافیت۔ کیا کہا جاتا ہے؟ عافیت۔ ہم لوگوں نے جن چیزوں میں، اللہ کی جن نعمتوں میں بڑی زیادہ ناقدری کی، ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے عافیت، ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ ایک مرتبہ مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، اور آپ نے عافیت کا ذکر کیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ عافیت کو یاد کر کے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ وہ پرانا جب تذکرہ ہوا، کچھ میمری، کچھ یادداشت پرانی آئی، مکہ کے حالات، او اللہ اکبر۔ ایک وہ شخص کے جس کو لوگ سردار سمجھتے تھے، صادق اور امین کہتے تھے، بس اللہ کے پیغام کی وجہ سے ایسی دشمنی ہوئی، مارنا پیٹنا روڑے اٹکانا، پھر ان کے سامنے سامنے صحابہ رضی اللہ عنہ پر ظلم کیا جا رہا ہے، عمار رضی اللہ عنہ، یاسر رضی اللہ عنہ کو، ان کی زوجہ محترمہ، ان پر تشدد کیا جا رہا ہے، سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا جا رہا ہے، بلال رضی اللہ عنہ کو کوڑے لگ رہے ہیں، خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ کی پیٹھ پر سلگا کر سلاخیں رکھی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابہ ہیں کہ عبادت نہیں کر سکتے، حرم میں جا کر چھپ چھپ کر عبادتیں ہو رہی ہیں۔ تب آپ علیہ السلام نے عافیت کا تذکرہ کیا اور رو پڑے۔ اور بالکل آپ علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی جگہ، اسی منبر پر، اسی مسجد میں عافیت کا تذکرہ کیا اور رو پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے آنسو بہے تو آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، لوگو اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے رہو۔ لم یعطا احد عطاء، کیونکہ ایمان کے بعد کسی کو عافیت سے بڑھ کر وسعت والی کوئی نعمت نہیں دی گئی۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت ہے۔ ہم نے کبھی اس کو محسوس کرنے کی کوشش کی؟ کبھی یہاں تک کہ کبھی سوچا بھی ہو کہ یار یہ بھی کوئی نعمت ہے عافیت؟ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت صبر ہے۔ اہل علم نے فرمایا کہ جب تک انسان پر کوئی آزمائش نہ آئے تو سب سے بڑی نعمت عافیت ہے، جب آزمائش آ جائے تو آزمائش پر صبر سب سے بڑی نعمت ہے۔ عافیت بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو تعلیم دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی، واللہ آپ حیران ہوں گے کہ آپ علیہ السلام صبح سے رات سونے تک اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے تھے، اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے تھے کہ اگر آپ تھوڑا سا سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے صبح شام کے اذکار میں یہ دعا تھی، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما میرے بدن میں، میرے جسم میں، میری سماعتوں میں، اے اللہ میری قوت گویائی میں، میری آنکھوں میں، جسم میں، سب پورے جسم میں، اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما۔ انسان اچھا بھلا ہوتا ہے، ٹھیک ٹھاک زندگی چل رہی ہوتی ہے، اللہ اکبر، اچانک کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے، اچھا بھلا صحت مند تندرست خوش شکل دکھائی دینے والا انسان کبھی کبھی پیرالائز ہو جاتا ہے، اپاہج ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صحت مند تندرست انسان ہے، اچانک کوئی درد اٹھا اور پھر اس درد کو لے کر آگے جب بڑھے، چیک اپ ہوا، سب کچھ ہوا، پتہ چلا کہ 4th سٹیج کا کینسر ہے، پھر پتہ چلا کہ کیمو ہوگی، پھر پتہ چلا ریڈیشنز ہیں، پھر پتہ چلا یہ ہوگا وہ ہوگا، پتہ چلتا ہے کسی بیماری میں چلا گیا۔ لوگوں کا ہنستا بستا گھر ہوتا ہے، کوئی شیطان شر پھیلاتا ہے، گھر اجڑ جاتے ہیں۔ لوگوں کی ہستی بستی مسکراتی زندگی ہوتی ہے، کوئی شخص حسد کرتا ہے، ہنستا بستا گھر، لوگ، افراد، خاندان بربادی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے عافیت۔ آدمی بہت سکون سے اطمینان سے سویا ہوا ہو، اچانک اس کی آنکھ کھلے کسی بہت بڑی آفت، کسی بہت بڑے زلزلے اور کسی بہت بڑی خبر کے ساتھ کہ فلاں فلاں اور فلاں جگہ پر یہ ایسا اور ایسا ہو گیا، کوئی عذاب آ گیا، جیسے 2005 کے زلزلے میں ہوا، اور جیسے ابھی سبحان اللہ
ہمارے سامنے جو امت مسلمہ کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ابھی اسلام آباد میں 2 دن پہلے جو آگ لگی، ان لوگوں سے پوچھ کر دیکھیں کیا یعنی اپنے گھروں میں تھے، اپنے فلیٹس میں تھے، بڑی اچھی زندگی تھی، سب ٹھیک ٹھاک تھا اور ویل آف لوگ تھے، کوئی معمولی لوگ تو نہیں تھے جو وہاں پر رہ سکتے ہوں۔ آگ لگ گئی، بندے کا سارا سامان جل گیا، بے شک اس کے پاس پیسے ہوں، آپ دیکھیں تو صحیح اس پر کیا گزری ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عافیت کا سوال کرتے تھے، آپ نماز میں 2 سجدوں کے درمیان میں جو دعا پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافینی، 2 سجدوں کے درمیان اللہ مجھے عافیت عطا فرما۔ آپ کی قنوت وتر کی دعاؤں میں سے ایک دعا، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافینا فیمن عافیت، ہدایت کے بعد سب سے پہلی دعا کون سی کی؟ عافیت کی۔ اسی حدیث کے ساتھ اس کو ملائیں کہ انسان کو ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت کون سی دی گئی؟ عافیت۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں سے یہ بھی دعا بھی تھی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک، اے اللہ میں تیری نعمتوں کے زوال سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ تیری عافیت کے پھر جانے سے، تیری عافیت مجھ سے چھن جائے، اللہ مجھے اس سے محفوظ رکھنا۔ اور کئی دعائیں ہیں، ایک نہیں کئی دعائیں ہیں، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بستر پر اپنے پہلو کو دراز فرماتے، سونے کے لیے بستر پر لیٹتے، تو آپ کی دعاؤں میں سے، سونے کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، شاید ہم لوگ پڑھتے ہوں، اللہ میں توفیق دے، اللہم انت خلقت نفسی وانت توفاها لک محیاها ومماتها، اے اللہ تو نے میری جان کو، میرے نفس کو، میری روح کو، میرے جسم کو پیدا کیا، وانت توفاها، اے اللہ آپ ہی اس کو قبض کریں گے، سوتے ہوئے میری روح آپ قبض کریں گے، اور جب میری موت کا وقت ہوگا تب بھی آپ اس کو قبض کریں گے، لک مماتها ومحیاها، اے اللہ میری زندگی، میرا جسم، اس کی موت بھی تیرے حوالے، اس کی زندگی بھی تیرے حوالے، ان احییتها فاحفظها، اے اللہ اگر سونے کے بعد آپ مجھے زندہ کر دیں تو یا اللہ میرے جسم کی، میرے نفس کی حفاظت فرمانا، وَإِنْ أَمَتَّهَا، اور اے اللہ اگر آپ سونے کے دوران ہی میری روح قبض کر لیں، فَاغْفِرْ لَهَا، اے اللہ مجھے معاف کر دینا، اس نفس کو معاف کر دینا۔ اور آخر اس کا اختتام کہاں پر کرتے تھے؟ یہ پوری دعا پڑھنے کے بعد آخر میں کہتے اللہم انی اسألک العافیہ، اے اللہ آپ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ تھوڑا سا آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیسے عافیت، کیسے کون مانگ رہا ہے یہ عافیت؟ جن پر ہمارے ماں باپ قربان، ہماری اولادیں نسلیں قربان، ہمارا مال و دولت قربان، جسم و جان قربان، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عافیت کے بغیر مجھے بتائیں ہم کیا ہیں؟ ذرا سا کوئی فتنہ، ذرا سا کوئی آزمائش آ جائے ہم کیا ہیں؟ لیکن یہ عافیت بندے کی چھنتی کب ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے، انسان کی عافیت، اللہ کی طرف سے یہ نعمت چھنتی کب ہے؟ جب ہم اس کی قدر نہیں کرتے، جب اس عافیت کو اللہ کی نافرمانی میں بسر کرتے ہیں۔ واللہ آج امت مسلمہ پر جو ہو رہا ہے، واللہ ہم دیکھتے ہیں عافیت کی قدر نہیں کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے عافیت دی تھی، لیکن لوگوں نے اس عافیت کو اپنی دنیا میں، اپنی شہوات میں، اپنی خواہشات میں، دنیا کے ترقی میں، صرف دنیا کی شان و شوکت، دنیا کی روشنائی، دنیا کی جگمگ، اسی میں ہی گزارنے کی کوشش کی، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات سے پیچھے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، ہم سورہ انفال میں پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 60 میں، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ مسلمانوں اور مسلمانوں کے حکمرانوں تمہیں اپنے دشمنوں کے لیے اپنی قوت کو تیار رکھنا چاہیے۔ بس اس قوت کی تیاری میں کمزوری ہوئی، دنیا کے پیچھے چلے، اور آج دنیا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے رہی۔ آج وہی دوست جن سے دوستی سے منع کیا گیا تھا، وہی آج دشمن ہے، اور پتہ چل رہا ہے کہ وہ تو منافق تھے سب، وہ یہی تو پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے لوگ ہیں، انہوں نے تو آپس میں لڑایا ہے۔ یہ ساری عافیت کیوں چھنی؟ اس پر بھی سوچ ہونی چاہیے، بات تو نہیں ہونی چاہیے، ابھی تو بات صرف یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اب بھی عافیت عطا کر دے ہمیں، ہمارے مسلمان ممالک کو، ان سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس شر میں سے خیر نکال دے۔ اللہ تعالیٰ اس شر کے پیچھے اگر اب امت کو جاگنے کی، امت کو بڑوں کو جاگنے کی توفیق دے دیں، دوبارہ سے اللہ کے احکامات کی طرف پلٹنے کی توفیق دے دیں، تو کوئی بات نہیں ہے۔ یہ سارا نقصان اگر جگانے کے لیے ہے اور اللہ کی طرف سے اس میں کوئی خیر نکل آتی ہے تو کوئی بڑا سودا نہیں ہے، کوئی خسارے کا سودا نہیں ہے، یہ نفع کا سودا ہی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود یہاں پر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ہم عافیت کی کتنی قدر کر رہے ہیں؟ خاص طور پر نوجوان ہمارے جو بھائی ہیں، کن کاموں میں ہم لگے ہوئے ہیں؟ اس جوانی کی کیا قدر و قیمت ہم نے پہچانی؟ ہم اپنے گھروں میں امن میں اگر ہیں، کیا قدر و قیمت ہم نے پہچانی؟ اگر ہمیں کچھ
یعنی آسانی سے کھانا پینا مل رہا ہے، ہم نے اس کی کیا قدر پہچانی؟ کم از کم اندازہ تو کریں، کم از کم ذہن میں لائیں تو صحیح کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہمارے گھر اپنے ذاتی گھر، ہماری گاڑیاں اپنی ذاتی گاڑیاں، ہمارا مال و دولت ذاتی مال و دولت، پراپرٹی، زمین بے شمار ہماری اپنی ذاتی، یہ نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن عافیت کا مقابلہ نہیں ہے۔ عافیت سب سے بڑی نعمت ہے، اس کے چھن جانے سے پہلے پہلے ہمیں اس کی قدر کرنا ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سنن ترمذی میں یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربی معافا فی جسدی وعنده قوت یومہ فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرها۔ یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات ذرا سنیے غور سے۔ آپ نے فرمایا اس شخص کا ذکر کیا کہ جس کے قدموں میں پوری دنیا اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ لا کر ڈھیر کر دی گئی، وہ بندہ کون ہے؟ اس کا ذکر کیا اس حدیث مبارک میں۔ وہ بندہ کون ہے؟ یہ بندہ وہ ہے کہ جس نے صبح جب آنکھ کھولی، اس کی آنکھ کھلی جب صبح، تو اس نے دیکھا معافن فی جسدی، وہ اپنے جسمانی طور پر صحت اور سلامتی میں ہے، معافن فی جسدی، اور دوسرے نمبر پر وہ بندہ امن کی حالت میں ہے، آمناً فی سربی، بلکہ پہلے نمبر کے پر کہا کہ اس حالت میں اس نے صبح آنکھ کھولی کہ وہ امن کی حالت میں تھا، کوئی خوف نہیں تھا اس کو۔ دوسرے نمبر پر اس کے جسم میں تندرستی، جسمانی تندرستی اس کے پاس موجود ہے، یہ نعمت ہے۔ تیسرے نمبر پر صرف اس ایک دن کا کھانا اس کے پاس اگر موجود ہے، آپ نے فرمایا اس بندے کے قدموں میں دنیا اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ ڈھیر کر دی گئی ہے، یہی شان و شوکت ہے۔ مجھے بتائیں کہ اگر آدمی کی زندگی آج ختم ہو تو یہ جو سارا کھانا اور یہ مال دولت گھر ہمارے کس کام آنے والا ہے؟ بندے کا تو ایک لمحے کا بھروسہ نہیں ہے۔ تو یہ امن اگر موجود ہے، جسم میں اگر کوئی سکت باقی ہے ابھی کسی بھی طرح کی، چل پھر رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، اور پھر کھانوں کے فاقے نہیں ہیں، موجود ہے گھر میں، راشن موجود ہے، کھا سکتے ہیں، واللہ یہی ساری دنیا ہے، یہی عافیت ہے، اسی یہ نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عافیت اٹھ جائے، جیسے اس بستی والوں کا ذکر کیا آیت 112 میں کہ ان لوگوں نے اس عافیت کی نعمت کی قدر نہیں کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کیا، اور پھر اس کے بعد یہ انہی عذابوں میں رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جن کو ہدایت جن کے نصیب میں تھی ہدایت پا گئے، باقی سب کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کو پانچ چیزیں آنے سے پہلے پہلے غنیمت جانو، اور وہ پانچوں کی پانچوں چیزیں آپ سمجھ لیجئے کہ عافیت سے متعلق ہیں۔ وہ جوانی ہو، وہ رزق ہو، وہ فراغت ہو، وہ انسان کا مال و دولت ہو، ساری چیزیں یہ عافیت سے متعلق ہیں۔ تو آئیے کچھ اس بارے میں بھی سوچ لیں، آئیے کبھی کبھی بیٹھ کے اس عافیت کی نعمت کو بھی، اس کا بھی ادراک کریں، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا وہ شکر ادا کریں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے اس کے لائق ہے، اور اس نعمت کو بھی اس طرح سے محسوس کریں کہ اس نعمت کی قدر کرنے پر ہم خود تیار ہو جائیں۔ اور آپ علیہ السلام کی وہ احادیث مبارکہ جن میں آپ نے عافیت کا اللہ تعالیٰ سے سوال کس انداز میں، کس التجا میں، کس گڑ گڑانے کے انداز میں، کتنی منت سماجت کے انداز میں کیا ہے، آپ ان پر بھی غور کریں۔ اللہ تعالیٰ سے اسی دعا پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ، ہمیں آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں آپ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے درگزر کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے معافات کا سوال کرتا ہوں، یہ بھی عافیت ہی ہے۔ کہاں؟ اے اللہ مجھے اس دنیا میں بھی یہ عافیت اور درگزر کی نعمت سے نواز دینا، اے اللہ آخرت میں بھی مجھے اپنے اس عافیت سے محروم نہ کرنا۔ آخرت میں بھی تو ہمیں عافیت چاہیے نا، قبر میں عافیت چاہیے کہ نہیں، حشر میں عافیت چاہیے کہ نہیں؟ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ مانگیں۔ اگر عربی میں یہ دعائیں نہیں بھی یاد، ویسے مانگیں کہ یا اللہ تو عافیت عطا فرما دے۔ ڈریں اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کوئی پکڑ کر لے۔ آیت 47 میں ہم نے ایک سبحان اللہ، آیت 46 اور 47 میں ہم نے بڑی عجیب بات سنی ہے اللہ تعالیٰ کی آیت میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افامن الذین مکروا السیئات، وہ لوگ جو برے مکر کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، برائیوں میں بلکہ برائی کو بڑے مینج کر کے بڑے منظم انداز میں کرتے ہیں، کیا یہ لوگ بے خوف ہو گئے ان یخسف اللہ بہم الارض،
کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دنسا دیں، او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا ان پر وہاں سے عذاب مسلط کریں کہ ان کے شعور میں بھی نہ ہو کہ یہاں سے عذاب آئے گا۔ اب مجھے بتائیے یہ صورتحال بنی ہوئی ہے کہ نہیں آج؟ او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، اور کیا یہ بے خوف ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کی ان پر پکڑ آ جائے اس حال میں کہ یہ اپنے زندگی کے کر و فر میں اور اپنی مصروفیت میں بزنس تجارت میں لگے ہوئے ہوں، اچانک اللہ کی پکڑ آ جائے۔ اور اگلی آیت سنی، آیت 47، او یأخذہم علی تخوف، کیا یہ لوگ اس چیز سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ خوف کا عذاب ان پر مسلط کر کے ان کی گرفت کر لیں، یہ خوف میں ہی مارے جائیں، پتہ نہیں اب کیا ہوگا، پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اس آیت کا اختتام بہت ہی سبحان اللہ نرالے انداز میں کیا، فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، ڈرانے کے بعد، شدید ڈرانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کا رب بڑا ہی شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ڈرا رہے ہیں، یہ کون سی شفقت ہے ڈرانے کی؟ واللہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں ڈرانا، اللہ تعالیٰ کا ہمیں وارننگ دینا، یہ ہمارے فائدے کی چیز ہے، اور یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی شفقت ہے ہمارے ساتھ۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس لیے ڈراتے ہیں کہ میرے بندے اس چیز کی طرف نہ جائیں جن چیزوں کی برداشت ان بندوں میں نہیں ہے اور جن کی وجہ سے یہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ یہ اللہ کی رحمت اور شفقت ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ کی اس رحمت اور اللہ تعالیٰ کی اس شفقت کو قبول کریں، آئیے عافیت کی نعمت کی قدر کریں، اور اللہ تعالیٰ سے اس دعا کو بڑے خلوص دل سے مانگیں۔ اللہم عافنا فی من عافیت، اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں عافیت دے دے جن کو تو نے عافیت عطا فرما رکھی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم